بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 12۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی ایم اے۔ خسرو پرویز کے ہاتھوں ہرکیولیس کا خزانہ لگ چکنے کے بعد ہرکیولیس نے خسرو پرویز پر کاری اور فیصلہ کن ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لانے کے بعد اس نے بحیرہ فاسفورس کو عبور کیا اور اپنے بحری بیڑے کے ساتھ وہ ایسوس شہر پہنچا۔ یہ وہی گمنام شہر ہے جو کسی دور میں سکندر اعظم اور ایران کے شہنشاہ داریوش یعنی دارا کا میدان جنگ بنا تھا۔ خسرو پرویز کو جب خبر ہوئی کہ ہرکیولیس اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لایا ہے، اس کے ذریعے وہ ایسوس پہنچا ہے اور وہاں کے کھلے میدانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ اس نے پڑاؤ کر لیا ہے، تب ہرکیولیس کی راہ روکنے اور ماضی کی طرح اسے شکست سے دوچار کرنے کے لیے خسرو پرویز نے ایک خاصا بڑا لشکر اپنے سالار شہر براس کو مہیا کیا اور اسے رومنوں کی طرف روانہ کر دیا تاکہ ہرکیولیس سے ٹکرائے اور ماضی کی طرح ہرکیولیس کو شکست دے کر مار بھگائے۔ ہرکیولیس اور رومن سالار شہر براس کے درمیان آرمینیا کی سرحد پر پہلی مٹ بھیڑ ہوئی اور اس لڑائی نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کے محترم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے ملنے والی جس خبر کو لوگوں تک پہنچایا تھا اس کی سچائی کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ اس مقابلے میں پہلی بار ہرکیولیس نے ایرانیوں کے سالار شہر براس کو بدترین شکست دی۔ اس معرکے اور اس ٹکراؤ نے رومنوں کی تقدیر کا پانسا پلٹ دیا۔ فوکاس کے بعد ہرکیولیس کے دور میں ایرانیوں کے خلاف یہ رومنوں کی پہلی فتح تھی۔ یہ فتح حاصل کرنے کے بعد ہرکیولیس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، چنانچہ مزید فتوحات کے سلسلے کو قائم و دائم رکھنے کے لیے مزید آگے بڑھنے کے بجائے موسم سرما گزارنے کے لیے وہ قسطنطنیہ واپس چلا گیا۔ ہرکیولیس کے ہاتھوں اپنے لشکر کی اس شکست اور تباہی کا خسرو پرویز کو بڑا دکھ اور صدمہ ہوا، چنانچہ اس نے ہر صورت میں ہرکیولیس کو بدترین شکست دے کر اپنی اس شکست کا انتقام لینے کا تہیہ کر لیا۔ دوسری طرف ہرکیولیس بھی سرما گزارنے کے بعد حرکت میں آیا۔ اپنے بحری بیڑے کو وہ لازیکا کے ساحل پر لایا اور وہاں سے سیدھا اپنے لشکر کے ساتھ اس نے آرمینیا کا رخ کیا۔ دراصل ہرکیولیس آرمینیا فتح کرنے کے بعد ایرانیوں کی بدبختی کا در کھولنا چاہتا تھا۔ خسرو پرویز نے اس وقت اپنے ایک جرار لشکر کے ساتھ آذربائیجان کے شہر شینر میں قیام کیا ہوا تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ ہرکیولیس اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لایا ہے، بحری بیڑا اس نے لازیکا کی بندرگاہ پر کھڑا کر دیا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ آرمینیا کی طرف بڑھا ہے، تب اس کی راہ روکنے کے لیے خسرو پرویز نے پیش قدمی کی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بذات خود ہرکیولیس سے ٹکرائے گا اور اسے بدترین شکست دے گا، تاہم بدترین حالات سے بچنے کے لیے اس نے تیز رفتار قاصد اپنے سالار شہر براس کی طرف بھی روانہ کر دیے، جو ایک خاصا بڑا لشکر لے کر دوسرے مقام پر مقیم تھا۔ دراصل خسرو پرویز چاہتا تھا کہ ایک طرف سے وہ خود حملہ آور ہو، دوسری طرف سے اس کا سالار شہر براز ہرکیولیس پر ضرب لگائے، اور اس طرح دو طرفہ حملے سے ہرکیولیس اور اس کے لشکر کو کچل مسل کر رکھ دیا جائے گا۔ دوسری طرف ہرکیولیس بھی بڑا محتاط ہو رہا تھا۔ ایرانیوں کے خلاف ایک فتح حاصل کرنے کے بعد نہ صرف اس کے حوصلے بلند تھے بلکہ اس کے سالاروں اور اس کے لشکریوں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اب حالات کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور شکستیں اور بربادیاں ایرانیوں کا مقدر بنیں گی۔ چنانچہ فیصلہ کن معرکہ سر کرنے کے لیے ہرکیولیس نے اپنے لشکر کے ساتھ آرمینیا کی حدود میں ایک جگہ پڑاؤ کر لیا تھا۔ اسی پڑاؤ کے دوران اسے خبر ملی کہ 40,000 کا لشکر لے کر خود خسرو پرویز آذربائیجان سے آرمینیا کا رخ کر رہا ہے، جبکہ ایرانیوں کا ایک اور لشکر خسرو پرویز کے حکم پر اس کے سالار شہر براس کی سرکردگی میں آرمینیا کے رخ پر پیش قدمی کیے ہوئے ہے۔ جب ہرکیولیس کو اپنے مخبروں کے ذریعے یہ خبر ملی، تب اس نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس اپنے خیمے میں طلب کر لیا۔ جب سارے سالار ہرکیولیس کے پاس پہنچ گئے، تب ایک غائر نگاہ اس نے باری باری سب پر ڈالی، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، عزیز ساتھیوں، جس مقصد کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے
وہ یہ ہے کہ اس وقت دشمن کے 2 بڑے لشکر ہماری طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ایک کی کمانداری خود خسرو پرویز کر رہا ہے، وہ آذربائیجان کی طرف سے آ رہا ہے۔ دوسرا جنوب مغرب کے رخ سے شہر براز آرمینیا کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس کے پاس ایک خاصا بڑا لشکر ہے۔ اس موقع پر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، لیکن میں اپنا فیصلہ تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ وہ معاملہ پہلے میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر تم اس سے متفق ہو گئے تو آج ہی اپنی کارروائی کی ابتدا کر دی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ جس سمت سے خسرو پرویز آ رہا ہے اس سمت ہم اپنی پوری رفتار اور آنے والی شب کو انتہائی تیزی اور سرعت کے ساتھ اس رخ پر پیش قدمی شروع کر دیں۔ رات کی تاریکی میں یہ سفر جاری رہے گا۔ ہمارے پاس کافی رہنما ہیں جو اس سارے علاقے سے واقف ہیں، وہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ اس طرح میں چاہتا ہوں کہ آذربائیجان کی طرف کچھ فاصلوں کو خسرو پرویز سمیٹے اور کچھ کو ہم طے کریں۔ اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ شہر براز کے آنے سے پہلے پہلے ہم خسرو پرویز کے ساتھ ٹکرا جائیں اور اسے شکست سے دوچار کر دیں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا، شہر براز پر ہم ضرب لگائیں گے تو وہ ہماری ضرب برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس وقت تک شہر براز اور اس کے لشکریوں کے پاس یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ ہم نے اس کے شہنشاہ خسرو پرویز کو شکست دے کر مار بھگا دیا۔ چنانچہ یہ خبر سن کر شہر براز ہی نہیں، اس کے لشکریوں کے بھی حوصلے پست ہو جائیں گے، اور ان حالات میں انہیں شکست دینا ہمارے لیے بڑا آسان اور سہل ہو کر رہ جائے گا۔ یہی معاملہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو بولے۔ ہرکیولیس کی اس تجویز کے خلاف کسی نے کوئی اعتراض کھڑا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہرکیولیس نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے بعد آنے والی شب کے پہلے ہی حصے میں ہرکیولیس نے اپنا پڑاؤ ختم کیا اور بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ وہ آذربائیجان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ اب صورتحال عجیب شکل اختیار کر گئی۔ خسرو پرویز اپنی جگہ مطمئن تھا کہ رومن شہنشاہ ہرکیولیس چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پسنے والا ہے، اس لیے کہ ایک لشکر کو لے کر وہ آذربائیجان سے آرمینیا کا رخ کر رہا ہے، بڑی تیزی اور برق رفتاری سے سفر کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اس کے مخبروں نے یہ بھی اطلاع کر دی تھی کہ ان کا سالار شہر براز اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے ہرکیولیس کا رخ کیے ہوئے ہے۔ لیکن خسرو پرویز کی بدقسمتی پیشتر اس کے کہ دونوں ایرانی لشکر ایک دوسرے سے مل سکتے، رومنوں کا شہنشاہ ہرکیولیس، اس کا بڑا بھائی تھیوڈور اور سالار باہان بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس کے سر پر جا پہنچے۔ خسرو پرویز کے پاس پہنچتے ہی ہرکیولیس نے وقت ضائع نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایرانیوں کا ایک اور لشکر بھی اس کے در پہ ہے، لہٰذا خسرو پرویز کے سامنے جاتے ہی ہرکیولیس نے خونخوار انداز میں ایرانی لشکر پر حملہ کر دیا۔ کچھ دیر تک گھمسان کا رن پڑا، جس کے نتیجے میں رومنوں نے خسرو پرویز کو بدترین شکست دی۔ چنانچہ خسرو پرویز اپنے شکست خوردہ اور بچے کچے لشکر کو لے کر میدان جنگ سے بھاگا اور زارگروس کے کوہستانی سلسلوں کی طرف چلا گیا۔ خسرو پرویز کو شکست دینے کے بعد ہرکیولیس انتقامی کارروائی پر اتر آیا۔ ماضی میں اسے ایرانیوں کے ہاتھوں پے در پے شکستیں ہوتی رہی تھیں، اور اب اس نے ماضی کی اپنی شکستوں کا انتقام لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ چنانچہ خسرو پرویز کے بھاگنے کے بعد وہ آس پاس کے شہروں اور قصبوں پر وحشیانہ انداز میں حملہ آور ہوا، اور جو بھی بستی، شہر اور قصبہ اس کے سامنے آیا اسے تباہ و برباد کرتا چلا گیا۔ اسی بربادی کے دوران جس وقت ہرکیولیس اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کر رہا تھا، ایک قصبے کے بعد دوسرا قصبہ، ایک شہر کے بعد دوسرا شہر، ایک بستی کے بعد دوسری بستی کو برباد اور آگ لگاتے ہوئے وہ پیش قدمی کر رہا تھا۔ ہرکیولیس کے مخبروں نے اسے یہ اطلاع دی کہ ان علاقوں میں 2 چیزیں ایسی ہیں، اگر ان پر ضرب لگائی جائے تو خسرو پرویز کی پوری سلطنت کے اندر بددلی پھیل جائے گی۔ ان مخبروں نے حملہ آور ہونے کے لیے جس پہلی چیز کی طرف اشارہ کیا وہ زرتشت کا مولد تھا، اور مخبروں نے اس پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ دوسرا مقام جس کی طرف رہنمائی ان مخبروں نے کی وہ ایران کا قدیم آتش کدہ آذرگشتہ سب تھا۔ مخبروں نے ہرکیولیس کو ترغیب دی کہ ان دونوں مقامات پر حملہ آور ہو کر انہیں نیست و نابود کر دیا جائے، اس لیے کہ
دونوں مقامات ایرانیوں کے ہم بڑے معتبر اور مقدس خیال کیے جاتے ہیں، اور ان کی بربادی پر ایران کے طول و عرض میں ماتم کی سی کیفیت پھیل جائے گی۔ اپنے مخبروں کے ان مشوروں پر ہرکیولیس نے عمل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے ارومیہ کا رخ کیا۔ ارومیہ پر وہ حملہ آور ہوا اور اپنی انتقام کی آگ سرد کرتے ہوئے ارومیہ کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایرانیوں کے قدیم آتش کدے آذرگشتہ سب کا رخ کیا، اسے بھی مسمار کر دیا گیا۔ ہرکیولیس نے یہیں تک بس نہ کی، اس علاقے میں جس قدر چھوٹے بڑے آتش کدے تھے سب کو اس نے سرد اور خاموش کر کے رکھ دیا۔ خسرو پرویز کے سالار شہر براز کو جب پتہ چلا کہ خسرو پرویز کو تو ہرکیولیس نے بدترین شکست دی ہے اور خسرو پرویز شکست اٹھا کر بچے کچے لشکر کے ساتھ کوہستان زاگروس کی طرف چلا گیا ہے، تب اس نے اپنی پیش قدمی ترک کر دی۔ ہرکیولیس نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس نے ایرانیوں کے علاقوں میں جی بھر کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا، اور ان تباہ کاریوں سے فارغ ہو کر ہرکیولیس نے اپنے لشکریوں کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے آرمینیا کے ایک مقام البانیہ میں جا قیام کیا تھا۔ دوسری طرف ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کو ہرکیولیس کے ہاتھوں اپنی شکست کا سخت صدمہ ہوا، چنانچہ اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ وہ زاگروس کے کوہستانی سلسلے سے نکلا اور مدائن کا رخ کیا۔ مدائن کی طرف جاتے ہوئے اس نے اپنے سالار شہر براز کو حکم دیا کہ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ البانیہ کا رخ کرے، ہرکیولیس سے ٹکرائے اور اسے ایرانی علاقوں سے مزید پیش قدمی نہ کرنے دے۔ شہر براز ہرکیولیس سے ٹکرایا، لیکن خسرو پرویز اور ساتھی شہر براز کی بدقسمتی کہ اسے بھی ہرکیولیس کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مدائن میں قیام کے دوران جب تک خسرو پرویز کے سالار ہرکیولیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جرار لشکر تیار کرتے رہے، خسرو پرویز شکست کے داغ کو بھولنے کے لیے دو چیزوں سے دل بہلاتا رہا۔ ایک یہ کہ وہ لشکر کے لیے مختلف جانور جمع کرتا رہا، اور دوسرے موسیقی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے تو مورخین لکھتے ہیں کہ خسرو پرویز کے پاس لگ بھگ 50,000 گھوڑے، 12,000 شتر اور 1,000 ہاتھی ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ شبدیز نام کا ایک انتہائی عمدہ اور نایاب گھوڑا تھا جو خسرو پرویز کی سواری میں رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا بڑا تیز رو اور خوبصورت تھا۔ مشہور مورخ ثعلبی کے مطابق وہ گھوڑا آب و آتش کی صفات کا مالک تھا۔ جس طرح رستم کی وجہ سے اس کے گھوڑے رخش نے شہرت پائی تھی، اسی طرح خسرو پرویز کی وجہ سے اس کے گھوڑے شبدیز نے شہرت حاصل کر لی۔ اس کے گھوڑے کے متعلق مشہور روایت ہے کہ یہ گھوڑا خسرو کو اس قدر عزیز تھا کہ وہ کہتا تھا، جس کسی نے بھی کبھی شبدیز کے مرنے کی خبر دی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ آخر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ شبدیز بیمار ہو گیا اور مر گیا۔ اب خسرو پرویز کے سالاروں میں ایک طرح کی بے چینی اور خوف طاری ہو گیا۔ کوئی بھی بادشاہ کے گھوڑے کی خبر دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جس کسی نے بھی یہ خبر بادشاہ سے کہی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ آخر خسرو پرویز کے ذہن میں شبدیز کے مرنے کی خبر ڈالنے کے لیے باربد نام کے ایک شاعر کا سہارا لیا گیا۔ باربد نے خسرو پرویز کے سامنے کچھ اشعار پڑھے۔ ان اشعار کا مفہوم یہ تھا، شبدیز اب نہ دوڑ سکے گا، نہ چل سکے گا، نہ سو سکے گا۔ یہ سن کر خسرو پرویز چونک کر بولا، تو کیا شبدیز مر گیا؟ بادشاہ کے یہ الفاظ سن کر باربد نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، حضور ہی یہ فرما رہے ہیں تو کسی کو کیا جرأت ہو سکتی ہے؟ باربد کے یہ الفاظ سن کر خسرو پرویز نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، بہت خوب، تم نے اپنے آپ کو بھی بچا لیا اور دوسروں کو بھی۔ جہاں تک خسرو پرویز کے موسیقی اور شاعری میں دلچسپی لینے کا تعلق تھا تو اس کے دربار میں دو اہم موسیقار تھے، ایک سرگس اور دوسرا باربد۔ دونوں ہی اس کے دربار سے وابستہ تھے اور دونوں ہی موسیقی کے ماہر خیال کیے جاتے تھے، لیکن باربد کو سرگس کے مقابلے میں بالا خیال کیا جاتا۔ مشہور مورخ ثعلبی باربد کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتا ہے جس کے ذریعے باربد خسرو پرویز کے دربار میں پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ خسرو کے دربار کا شاعر اور بہترین موسیقار سرگس تھا۔ چنانچہ مروہ شہر کے ایک شخص کو باربد کو
بادشاہ کی فن شناسی کا حال معلوم ہوا تو اس نے پایا تخت کا رخ کیا۔ خسرو پرویز کے دربار موسیقار سرگس کو جب معلوم ہوا کہ مرو شہر کا ایک موسیقار آیا ہے جو عود بہترین انداز میں بجاتا ہے، ساتھ ہی خود گاتا ہے، شاعری بھی کرتا ہے اور سننے والے کو مسحور کر کے رکھ دیتا ہے، باربد کا نام سن کر اسے خیال آیا کہ اگر باربد نے بادشاہ کے دربار میں رسائی حاصل کر لی تو کہیں وہ اپنے ساز نغمے سے بادشاہ کو مسحور نہ کر دے اور دربار میں اس کی حیثیت کم نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے تہیہ کر لیا کہ باربد کو دربار شاہی میں آنے نہیں دے گا۔ چنانچہ اس نے باربد کو دربار شاہی سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ اس غرض کے لیے اس نے درباریوں اور خادموں میں بے دریغ دولت صرف کی۔ چنانچہ کافی عرصے تک باربد کو دربار شاہی میں ہی رسائی حاصل نہ ہو سکی اور وہ بیچارہ قسم پرسی کی حالت میں دن گزارتا رہا۔ آخر بادشاہ کے روز و شب کا حال معلوم کر کے باربد کو ایک ترکیب سوجھی۔ وہ بادشاہ کے باغبان کے پاس گیا اور اسے اپنے حال زار سے آگاہ کیا اور کچھ نذرانہ بھی پیش کر کے استدعا کی کہ اس سے پیشتر کہ بادشاہ باغ میں آئے اور مے نوشی میں مشغول ہو اسے بادشاہ کی مجلس کے قریب درخت پر چڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ باغبان اس پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ بادشاہ کے باغ میں آنے کا وقت ہوا تو باربد سبز ریشمی لباس پہن کر ایک قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ چونکہ وہ سبز رنگ کا ریشمی لباس پہنے ہوئے تھا چنانچہ وہ درخت کے ہرے پتوں میں چھپ سا گیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے مے نوشی شروع کی اور اپنی مخصوص کرسی کو زینت دی۔ سامنے ندیم اور مصاحب حلقہ باندھ کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ ساقیان خوبرو نے مے کے جام پیش کرنے شروع کیے۔ جو ہی خسرو پرویز نے شراب کا جام لیا، باربد نے درخت پر بیٹھ کر ایک راگنی گانی شروع کر دی۔ اب حاضرین اس کی دل نشین آواز سے بہت محظوظ ہوئے۔ خسرو پرویز اس راگنی سے بہت متاثر ہوا اور پوچھا کون گا رہا ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا کہ گانے والا کون ہے اور کہاں ہے۔ چنانچہ خسرو پرویز نے شراب کا دوسرا جام لیا۔ دوسری طرف باربد نے ایک دوسری راگنی چھیڑ دی۔ وہ راگنی سن کر خسرو پرویز کی حیرانی کی انتہا نہ رہی اور پکار اٹھا، کتنا دل نشین نغمہ ہے، دل چاہتا ہے تمام جسم سراپا گوش بن جائے۔ ساتھ ہی خسرو پرویز نے اپنے ندیموں سے کہا جس طرف سے یہ سہانی آواز آ رہی ہے ادھر کچھ لوگ جمع کر دیکھیں۔ چنانچہ وہ گئے لیکن موسیقار کہیں نظر نہیں آیا۔ اتنے میں خسرو پرویز نے تیسرا جام لیا۔ باربد نے بھی ایک تیسری راگنی چھیڑ دی۔ اس راگنی کو سن کر بادشاہ تڑپ اٹھا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ شاید کوئی فرشتہ ہے جسے خدا نے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے نغموں سے لطف اندوز ہوں۔ اس کے بعد بآواز بلند خسرو پرویز کہنے لگا، اے گانے والے نیک شخص، سامنے آ، تو نے ہمیں اپنے نغموں سے لذت غشی دی ہے، اب ہمیں اپنا چہرہ بھی دیکھ لینے دے۔ باربد یہ سن کر درخت سے نیچے اتر پڑا۔ بادشاہ کے سامنے آ کر زمین بوس ہوا۔ خسرو پرویز نے اس کی کیفیت سن کر اس کی بہت عزت افزائی کی، اسے اپنے ساتھ رکھا اور ہمیشہ اس کے فن سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ آخر میں خسرو پرویز نے اسے اپنے گویوں کا رئیس مقرر کر دیا تھا۔ اس کے حالات کے آخر میں مورخ سال بھی یہ بھی لکھتا ہے کہ آخر کار دوسرے موسیقار سرگس نے باربد کو زہر دے کر اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ بہرحال جب تک خسرو پرویز کے لشکری جرار لشکر تیار کرنے میں مصروف رہے، خسرو پرویز عمدہ قسم کے جانور جمع کرنے کے ساتھ ساتھ موسیقی سے بھی دل بہلاتا رہا تھا۔ رومیوں کے شہنشاہ ہرکیولیس کے حوصلے اب بڑھ گئے تھے، چنانچہ اس نے ایرانیوں کے خلاف جارحیت اختیار کرنے کا عزم کر لیا۔ اپنے اس عزم کی تکمیل کے لیے وہ لشکر لے کر نکلا۔ سب سے پہلے اس نے ایرانیوں کے شہر ارازنین کا رخ کیا۔ اس شہر پر وہ حملہ آور ہوا۔ وہاں جو ایرانی لشکر شہر کی حفاظت پر مقرر تھا اسے بدترین شکست دے کر ان کا قتل عام کیا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ ہرکیولیس نے اب ایرانیوں کے خلاف زخمی سانپ کی صورت اختیار کر لی۔ ارزانین شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کے لشکروں کے حوصلے مزید بلند ہوئے، ساتھ ہی انہیں ارزانین سے ملنے والے مال سے بھی بہت کچھ ملا تھا، چنانچہ حرص و ہوس میں بھی خوب اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ہرکیولیس نے آمدہ شہر کا رخ کیا تھا
جسے بعد میں دیار بکر کا نام دیا گیا۔ اس شہر میں ایرانیوں کا جو لشکر تھا اس نے مزاحمت کی لیکن بالکل ناکام رہے۔ ہرکیولیس نے اپنے لشکر کے ساتھ انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ یوں دیار بکر پر بھی رومنوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب ہرکیولیس نے ایک طوفانی صورت اختیار کر لی تھی۔ ارزانین اور دیار بکر کو فتح کرنے کے بعد بڑی تیزی سے وہ میٹروپولس کی طرف بڑھا۔ اس شہر کو تاریخ کے اوراق میں بعد کے دور میں میا فارقین کا نام دیا گیا تھا۔ اس پر بھی رومن حملہ آور ہوئے اور بغیر کسی مزاحمت کے اسے فتح کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا۔ خسرو پرویز کے مقابلے میں اب ہرکیولیس نے ایک طرح سے عقابی صورت اختیار کر لی تھی۔ فتح پر فتح حاصل کرتا ہوا وہ دریائے فرات کی طرف بڑھا۔ اس وقت دریائے فرات کے کنارے ہی خسرو پرویز کا سالار شہر براز ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ چنانچہ بڑی بے فکری سے ہرکیولیس نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے فرات کو عبور کیا۔ شہر براز اپنے لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور اس کے پیچھے ہی دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد ہرکیولیس نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ ہرکیولیس نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے فرات کو عبور کیا۔ شہر براز اپنے لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور اس کے پیچھے ہی دریائے فرات کو عبور کر کے ہرکیولیس نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ ہرکیولیس نے اپنے لشکر کے ساتھ پہلے ایرانیوں کے شہر کیلیا کا رخ کیا۔ اسے بھی اس نے روند کر رکھ دیا۔ اتنی دیر تک پشت کی طرف سے تیزی کے ساتھ یلغار کرتا ہوا شہر براز بھی قریب آ چکا تھا۔ اس وقت تک ہرکیولیس سارس نام کے میدان میں اپنا پڑاؤ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہاں دونوں لشکریوں کے درمیان مٹ بھیڑ ہوئی اور ایک خونریز معرکہ ہوا۔ اس جنگ میں ہرکیولیس نے شہر براز کو بدترین شکست دی اور وہ بچے کچے لشکروں کو لے کر ہرکیولیس کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر ہرکیولیس نے ان پے در پے فتوحات اور جنگ کا پاسا ایرانیوں کے خلاف پلٹ جانے کی وجہ سے خسرو پرویز کو بڑا دکھ اور صدمہ ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس بار اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کی تیاری میں اس نے تمام ملکی وسائل کو وقف کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ جنگجو قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ یوں اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد خسرو پرویز نے 2 لشکر تیار کیے۔ ایک لشکر اپنے سالار شاہین کی سرکردگی میں دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہرکیولیس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ دوسرے لشکر کو اس نے قسطنطنیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس طرح اپنی طاقت اور قوت کو استعمال کرتے ہوئے خسرو پرویز رومیوں کے مرکزی شہر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ہرکیولیس کے مخبر بھی اسے ساری خبریں پہنچا رہے تھے۔ چنانچہ ہرکیولیس کو خسرو پرویز کے ان ارادوں کا علم ہوا تو اس نے اپنے سارے عساکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو اس نے اپنے مرکزی شہر قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا، دوسرے لشکر کو اپنے بھائی تھیوڈور کی کمانداری میں دیا اور تیسرا لشکر اپنے پاس رکھا اور لازیکا کا رخ کیا تاکہ اس کے ارد گرد جو ایرانیوں کے مقبوضہ جات تھے ان پر قبضہ کر لیا جائے۔ لازیکا میں تو ہرکیولیس کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا، لیکن اس کے بھائی تھیوڈور نے ایرانی سالار شاہین کو بدترین شکست دی۔ شاہین اس ذلت آمیز شکست کو برداشت نہ کر سکا اور خودکشی کر لی۔ اسی عرصے میں ایرانیوں کے دوسرے لشکر نے پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس ایرانی لشکر کو، جس میں جنگجو قبائلی بھی شامل تھے، ایران کی طرف سے وافر تعداد میں کمک اور رسد بھی ملتی رہی، لیکن ایرانیوں کی بدقسمتی کہ جس وقت وہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، رومنوں کا بحری بیڑا بھی وہاں آن پہنچا۔ اب شہر کے اندر سے رومن لشکر ایرانیوں کو اپنا ہدف بنانے لگا۔ باہر سے رومنوں کے بحری بیڑے نے ایرانی لشکر پر حملے شروع کر دیے تھے۔ اس طرح ایرانی لشکر شہر کا محاصرہ ترک کرنے پر مجبور ہوا اور یوں ہرکیولیس کے خلاف ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کی یہ مہم بھی ناکام ثابت ہوئی۔ اب حالات کے اندر ایک عجیب اور انوکھی سی تبدیلی رونما ہو رہی تھی، اور یہ تبدیلی رومیوں کے موافق اور ان کے حق میں ہی تھی۔ ایرانیوں نے ماضی میں جس قدر فتوحات اور کامیابیاں حاصل کی تھیں، وہ ساری ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھیں۔ پے در پے اور لگاتار فتوحات نے جہاں ایرانیوں کے حوصلے پست کر دیے تھے،
وہاں رومنوں کے شہنشاہ ہرکیولیس اور اس کے لشکریوں کے جذبے جوان ہو کر رہ گئے تھے۔ چنانچہ ایرانیوں پر مزید اور کاری ضرب لگانے کے لیے اس بار ہرکیولیس نے ایرانیوں کے ایک اور اہم شہر دستگرد پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ہرکیولیس نے دستگرد پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ ان دنوں ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز نے دستگرد نام کے قلعے کے اندر ہی قیام کر رکھا تھا۔ یہ قلعہ ایران کے مرکزی شہر مدائن سے 70 میل کے فاصلے پر تھا۔ چنانچہ دستگرد پر حملہ آور ہونے کے لیے ہرکیولیس اپنے لشکر کے ساتھ جب قدیم شہر نینوا کے کھنڈرات کے قریب پہنچا، تب ایرانی لشکر نے دستگرد سے نکل کر ہرکیولیس کی طرف پیش قدمی شروع کی اور ارادہ کیا کہ دستگرد سے دور ہی ہرکیولیس کے لشکر کو روک دیا جائے۔ چنانچہ دستگرد سے دور ہی ایرانیوں اور رومنوں کے درمیان خون ریز جنگ کا آغاز ہوا۔ خسرو پرویز نے اپنے جس سالار کو اس لشکر کی کمانداری دے کر ہرکیولیس کی راہ روکنے کے لیے بھیجا تھا، وہ سپہ سالار اس سے ٹکراؤ کے دوران مارا گیا۔ اپنے سالار کے مارے جانے کی وجہ سے ایرانی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان جنگ سے دستگرد کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ صورتحال خسرو پرویز کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ چنانچہ جو لشکر شکست اٹھا کر واپس اس کے پاس آیا تھا اسے بھی ساتھ لیا اور جس لشکر کو لے کر وہ دستگرد میں قیام کیے ہوئے تھا اسے بھی اپنے ہمراہ لیا۔ دستگرد سے نکلا اور شہر کے قریب ہی ایک گہری ندی کے کنارے جو برازرود کے نام سے پکاری جاتی تھی اپنے لشکر کے ساتھ ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ چنانچہ ہرکیولیس بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور پہلی ہی جھڑپ میں خسرو پرویز نے نام و ناموز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میدان جنگ سے فرار اختیار کیا اور اپنے پایہ تخت مدائن کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر ہرکیولیس کے ہاتھ بے شمار دولت لگی۔ 300 ایرانی جھنڈے بھی رومنوں کے ہاتھ لگے۔ ان کے علاوہ چاندی کی کثیر مقدار کم خواب کے فرش اور ریشمی ملبوسات کے ڈھیر ہرکیولیس کو ملے تھے۔ خسرو کے فرار کے باوجود ایرانی لشکر نے میدان نہ چھوڑا اور رومنوں کا مقابلہ کیا۔ اس موقع پر خسرو نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ اگر وہ اپنے لشکریوں کے ساتھ برازرود ندی کے کنارے رومنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا تو شاید فتح اس کا مقدر بنتی، لیکن قدرت چونکہ اس کے خلاف فیصلہ دے چکی تھی، لہٰذا بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ خسرو کی غیر موجودگی میں اس کے جس لشکر نے رومیوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی اسے ایک کمک بھی مل گئی۔ یہ کمک 200 جنگی ہاتھیوں کی صورت میں تھی۔ جس وقت خسرو مدائن کی طرف بھاگا، ہرکیولیس نے ارادہ کیا کہ وہ مدائن تک اس کا تعاقب کرے گا اور اسے گرفتار کر لے گا، لیکن جو ایرانی لشکر اس کے ساتھ برسر پیکار تھا اسے 200 جنگی ہاتھیوں کی کمک مل گئی تھی۔ تب ہرکیولیس نے خسرو کے تعاقب کا ارادہ بدلا اور مدائن کا محاصرہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور پیچھے ہٹ گیا، گویا اس نے انہی فتوحات پر اکتفا کر لیا جو اب تک اسے حاصل ہو چکی تھیں۔ چنانچہ اپنے لشکر کو لے کر ہرکیولیس پیچھے ہٹا اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ کنزا کے مقام پر جا قیام کیا اور اپنی سرگرمیوں کو اس نے موسم سرما کے اختتام تک ملتوی کر دیا تھا۔